اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتسالون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے. کلا سیعلمون، کچھ نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، اور خوب معلوم ہو جائے گا. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہے؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے سروں پر 4 مضبوط آسمان بنایا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کر سکے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات پیدا کرے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن معین ہو. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، من نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ. ترجمہ: جو بھی کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، خدا اس کے دنیا اور آخرت کی پریشانی کو دور کرے گا. ریفرنس: بحار الانوار، جلد 75، پیج 122، حدیث نمبر 5. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 18، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کے منہ نہ پھلا لینا، زمین پہ غرور، گھمنڈ اور اکڑ کے مت چلنا،
اور بالتحقیق یقیناً اللہ ہر گھمنڈ کرنے والے اور اکڑنے والے یا غرور کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے، محبوب نہیں رکھتا ہے، نہیں چاہتا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں تکبر کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں۔ اب تک کے گفتگو میں تکبر کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تکبر کہتے کس کو ہیں، کن صفات کی بنیاد پہ انسان میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تکبر ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر تکبر کی نشانیوں پہ بات ہوئی کہ تکبر کی نشانیاں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبر کی جو برانچ ہے، شاخیں ہیں، اس پہ، اور کل ہم لوگوں کی بات تکبر کے برانچ پہ یا شاخوں پہ ختم ہوئی۔ آج ہماری بات شروع ہو رہی ہے تکبر کے قسموں پہ۔ تکبر کتنے طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم لوگ بہت موٹے موٹے اس میں اگر قسمیں، ظاہر سی بات ہے کہ تکبر کی مختلف جہت سے یعنی مختلف اینگل سے کئی قسمیں۔ یہاں پہ ہم اس اینگل سے تکبر کی قسموں پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کا تکبر ہے کس کے مقابلے میں، کس کے سامنے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات، افضل ترین ذات، ذات پروردگار ہے۔ پہلے ہم تینوں قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کبھی تکبر انسان اللہ کے مقابلے میں کرتا ہے، کبھی تکبر انسان رسول یا اولیاء پروردگار کے مقابلے میں کرتا ہے، اور کبھی تکبر انسان عام مومنین یا عام لوگوں یا بندگان خدا کے مقابلے میں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جو تکبر کی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں۔ سوچنے والی بات ہے اور تعجب کی بھی چیز ہے۔ آدمی سوچے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے، کیونکہ جو ہم لوگوں کا تکبر جو ذہن میں ہے وہ محدود چیز ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ اندر اندر پھیلتی جاتی ہے۔ دیمک جانتے ہوں گے آپ لوگ ہیں، دیمک جب کہیں لگتی ہے کسی چیز میں تو اندر اندر پھیلتی جاتی ہے، اوپر سے نہیں دکھتا ہے، اور جب دکھتا ہے تو پھر وہ اندر اندر سب کچھ کھوکھلا کر چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ دیمک کی یہ پرابلم ہے تو انہوں نے احتیاط کرنی شروع کی، اور پہلے سے ہی وہ دوائیں ڈال دیتے ہیں کہ دیمک نہ لگنے پائے۔ تکبر بھی ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے نفس کو اندر اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے دن عرض کیا کہ اس گفتگو کے شروع کرنے کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تکبر نہ کریں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ تکبر کیسے، بہت زیادہ گہرائی سے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے، ہم پکڑ نہیں پاتے کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں، معلوم نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیمک سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، اور اگر ہے اس کا وجود تو یہ ہم کو اندر اندر کھوکھلا کر دے گا، یا تو معلوم نہیں ہوگا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا جب معلوم ہوگا اس وقت تک اتنا برباد ہو چکا ہوگا کہ اس کو پھر ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہوگا نسبتاً۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کچھ، لیکن مشکل بہت ہوگا۔ اللہ کرے کہ معلوم ہو جائے، ورنہ کتنے لوگ اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پرابلم کیا تھی کیا۔ احساس نہ ہونے کی بہت ساری دوسری وجہیں بھی ہیں۔ اگر ہم کو اپنے نقص کا احساس نہیں ہو رہا ہے، پرابلم کا احساس نہیں ہو رہا ہے، خوب اس کا بھی تعلق تکبر سے ہو، بات بھی گزری تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عیب سننے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہم کو ہماری کمیاں بتائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی ہم کو نہیں معلوم ہو کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے۔ خود یہ تکبر ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے یہ کہ انسان اپنے کو پرفیکٹ سمجھتا ہے اور اپنی برائیوں کو سننے پہ راضی نہیں ہے، نہیں سننا چاہتا۔ تو اللہ کرے کہ یہ پردہ حائل نہ ہو۔
کم و بیش عالم اسلام کے جتنے موضوعات ہیں، عقائد کے، احکام کے، تاریخ کے، اخلاق کے، کبھی کم کبھی زیادہ، کہیں یہ کہیں وہ، لیکن کہیں نہ کہیں ممبر سے سب کچھ ذکر ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں انسان کو اگر اپنے یہاں نہیں تو آن لائن مل جائے گا، سارے موضوعات مل جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بات ہم نہیں سن پائے، نہیں سن سکے، لیکن ہم یہ توجہ کریں کہ کسی پوائنٹ کو سنتے ٹائم یا کوئی بات سنتے ٹائم ہمارا ذہن بالکل اس طرف نہ جائے کہ کہیں یہ پرابلم ہمارے یہاں تو نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے نفس پہ ایک پردہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے عیب دیکھنے سے روک رہا ہے، واعظ و نصیحت کو قبول کرنے سے رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ ہم واعظ و نصیحت کو قبول، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری باتیں سن لیتے ہیں اور سب سننے کے بعد ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ پرابلم فلاں میں ہے، یہ پرابلم فلاں میں ہے، یہ فلاں میں، یہ فلاں میں۔ پوری دنیا، سارے جاننے والے، دوست احباب، رشتہ دار، ناطے دار، سب ذہن میں آ جاتے ہیں سوائے اپنی ذات کے۔ خوب اصلاح کیسے ہوگی؟ جو ذہن میں ہے اس کی اصلاح کر نہیں سکتے، اور جس کی اصلاح کر سکتے ہیں وہ ذہن میں آ ہی نہیں رہا، تو اصلاح ہوگی کیسے؟ یہ پردہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں پردہ ہے کہ جو ہم کو اپنی حقیقت تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا دل مردہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلمات قصار میں قول ہے، یہاں پہ جمعے میں اس پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ یہ دل کی مثال ایک برتن کی مانند ہے، برتن کی جیسی۔ بہترین دل وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ نصیحتوں کو قبول کر لے۔ اگر ہمارا دل نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بہترین دل نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ایسا برتن ہے کہ جس میں ظرفیت نہیں ہے۔ برتن میں گڈھا ہوتا ہے تو چیزیں اس میں رکتی ہیں، اگر برتن میں گڈھا نہیں ہوگا تو کیا رکے گا اس میں؟ جو ڈالیں گے سب بہہ جائے گا۔ اگر ہمارا دل نصیحتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے تو ہمارے دل کی مثال الٹے گلاس کی ہے، الٹے برتن کی ہے، جس پہ آپ جو کچھ ڈالیے گا سب بہہ جائے گا، کچھ اس پہ رکے گا نہیں۔ جب تک اس کے اندر ظرف، گڈھا، جگہ نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز نہیں رکے گی۔ پہلے ہم اپنے دل کو نرم کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہر ایک سے ہاں کچھ بھی ہو بتائیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو بتائیں یہ وہ، لیکن جب سننے کی نوبت آتی ہے تو اس ٹائم پھر برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر اس ٹائم واویلا ہوتا ہے، ہائے وائے ہوتا ہے، ارے ایسا کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے کہہ سکتا ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا خوب اصل اس پہ آئیں ان بات کو سمیٹ کے کہ اخلاقی گفتگو یا انسان کے اصلاح کی گفتگو کا انسان کے اوپر اثر ہونا ضروری ہے، اور یہ ہم ٹیسٹ کریں کہ ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر دیکھیں، اور بہت موٹی سطح پہ نہیں دیکھیں۔ تکبر ہمارے ہے کہ نہیں، ہم تو تکبر نہیں کرتے، نہیں، جو گہرائی میں بات ہو رہی ہے کہ مثلا فلاں نشانی ہے، فلاں نشانی ہے، فلاں علامت ہے کہ نہیں ہے، ہم کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، ہو سکتا ہے ہم کو نہ لگتی ہو، دوسروں کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا ہمارے متعلق ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ہم سے نہ بیان کرتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دوسروں کے جو حالات ہوتے ہیں، جو دوسروں کے ہمارے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ہم اس کا فاسٹ ان پہ ریئیکشن نہیں کرتے، لیکن سامنے والے کی دلچسپی، اس کی باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں اس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری بات سے کیا اثر لے رہا ہے، کیا تاثرات لے رہا ہے۔ تو ہم کو گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، ہم کو تھوڑا سا اس کو کھوج بین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ اخلاقی ہے، یہ ہماری گفتگو کے ذمے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے بارے میں تو کھوج بین کرتے ہیں، جس کو بامبے کی زبان میں کہتے ہیں کھجانا، ہے نا، جاسوسی، تجسس۔ سورہ حجرات میں صاف منع کیا گیا، حکم دیا گیا، خبردار کسی کے بارے میں تجسس مت کرو، جائز نہیں ہے۔ یہ کسی کے بارے میں تجسس کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز کام ہے۔ تجسس مت کرو دوسرے کے بارے میں، کلیئر منع کیا گیا۔ تو دوسرے کے بارے میں تو بہت زیادہ کھوج بین کرتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، کیا بات ہے۔ اپنے بارے میں نہیں کرتے، دوسرے کے بارے میں تجسس کر کے ہمارا کیا فائدہ؟
صرف یہ کہ معلوم ہو جائے گا، خوب کیا اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، اتفاقاً تقوی کم ہوگا، معنویت میں اضافہ ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کہ غیبت کر دے، جب کسی کی برائی معلوم ہوگی تو ہوتا ہے نا آدمی کو جب کسی کی برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے تو ہضم کر لے جاتا ہے، پھر اس کو جلدی نہیں ہوتی دوسرے سے بیان کرنے کی، لیکن برائی معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً جا کے دوسرے سے بیان کرتا ہے. عموماً مزاج اگر نہیں ہے کسی کے اندر تو اچھا ہے. اگر یہ صفت پائی گئی تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، غیبت کرے گا جا کے. تو دوسرے کے بارے میں تجسس کیا وہ حرام، پھر معلوم ہو کہ اس کی غیبت کی وہ حرام، پرابلم، پھر اس کے بعد پھر پرابلم، اور نہ کتنی پرابلم دوسری چیزیں. لیکن اگر ہم اپنے بارے میں کھوج بین کریں کہ ہمارے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، کس حد تک پائی جاتی ہے، لوگوں سے ہم کیسے پیش آتے ہیں، لوگوں سے ہم کیسے ملتے ہیں، کہیں لوگوں کے سامنے تکبر والا رویہ تو نہیں ہے، کہیں غلط رویہ تو نہیں ہے، فلاں چیز ہے کہ نہیں، فلاں چیز ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم جسے کہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو کھوج بین دوسرے کی ہوتی ہے وہ اپنی تو نہیں ہوتی، انداز میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو ہمارے واقعی دوست کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جو تمہارے عیوب کو تمہارے لیے ہدیہ کرے، گفٹ بتائے کہ تمہارے اندر یہ روایت ہے کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جو تمہارے عیوب کو تمہاری طرف ہدیہ کرے، گفٹ دے. اور یہ واقعی گفٹ ہوتا ہے. جب تک ہم کو اپنے عیب نہیں معلوم ہو وہ عیب ہمارے اندر محفوظ رہیں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے. اگر معلوم ہو گیا کہ ہمارے اندر عیب ہے تو ہم پہلی فرصت اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا نا. اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہ پرابلم ہے، یہ کمی ہے، تو وہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا، چونکہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ایک عیب، ایک کمی، ایک نقص ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی. تو یہ گفٹ ہی تو ہوا نا. یہ اس سے اچھا گفٹ کیا ہوگا؟ ہمیشہ باقی رہنے والا گفٹ ہے. لہٰذا اخلاقی اعتبار سے جب گفتگو ہو تو سب سے اہم جو ذات ہماری نگاہ کے سامنے ہو وہ ہماری اپنی ذات ہو، کہ یہ پرابلم، یہ مشکلات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. آئیے ہم لوگ بات کر رہے تھے خوب تکبر اللہ کے مقابلے میں. بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کیسے سوچیں گے، لوگوں کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا ثابت کریں. کون ہے جو کہے گا کہ ہم اللہ سے بڑے؟ ہے کوئی کہے گا؟ ہاں. ابھی اگر گہرائی میں جائیں تو ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ سب تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں کا نام ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی لوگ ہیں. مثلا فرعون کے جملے کو قرآن نے نقل کیا، انا ربکم الاعلی. کیا کہتا تھا فرعون؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یا یہ جملہ، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں جانتا ہوں جو تمہارے لیے خدا ہو. نعوذ باللہ. تو یہ فرعون یا نمرود، یہ لوگ اپنے کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کہلاتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ نہیں گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہیں کہتے تھے. کلیئر 2 4 تھے ایسے لوگ، کہتے تھے. اور آج بھی نقش قدم پہ چلنے والے آپ کو کسی نہ کسی عنوان سے مل جائیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس انداز سے کہتے ہیں یا صاف صاف نہیں کہتے ہیں، گھما پھرا کے کہتے ہیں. عزیزان محترم، آج کے اس زمانے میں جب تک انسان کے، اور نہیں یہ کہ صرف آج کے، تاریخ میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب تک انسان کے پاس بصیرت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے لیے حق کا تلاش کرنا مشکل بلکہ اکثر اوقات ناممکن ہے. یہ مطمئن رہے، یہ مطمئن رہے. جس طریقے سے جانور جب جال میں پھنستا ہے تو شکاری کو معلوم ہے، یا جو دوسرے لوگ کھڑے ان کو معلوم ہی جا رہا ہے جال میں پھنس رہا ہے، لیکن شکاری بتاتا نہیں ہے کہ اس کا جال ہے، بتا دے گا اس کا نقصان ہے. اور دوسرے لوگ بتاتے نہیں کہ بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ جانور سمجھے گا نہیں، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے اتنا. اسی طریقے سے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ آپ گمراہی میں پھنس رہے ہیں، پھنسانے والا بتائے گا نہیں. دوسرے اس لیے نہیں بتائیں گے کہ آپ اس کے دشمن ہو جائیں گے، آپ اس کے دشمن ہو. ان کو ایسا ڈر لگتا ہے، ان کو ایسا خوف لگتا ہے. اگر انسان کے اندر بصیرت نہیں ہے تو آج خطرات سے بچنا اس کے لیے پہلے بھی ایسی تھا مشکل بلکہ اکثر اوقات ناممکن ہے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لے جائے.
لہٰذا بھی کس انداز سے اپنے کو اللہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے آج کی، ابھی اس گہرائی میں نہیں جانا ہے۔ یہ جو پہلا والا پوائنٹ ہے اللہ کے مقابلے میں اپنے کو بڑا کہنا، یہ اسی حد تک ہے کہ مثلاً فرعون و نمرود اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بڑا کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ کیسے کہا بڑا؟ یوں ہی بس کہہ دیا؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آیا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اور ایک صاحب تھے، اب کیا کہیں ان کو، صاحب بھی کہتے اچھا نہیں لگتا ہے، امامہ ابا قبا، اور دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے امام زمان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی آیا ہو، ہم تمہارے امام زمان ہیں، کئی سال ہو گیا ضرور کیے ہوئے، کوئی ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا ہے، آؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اچھائی یہ تھی کہ یہ صاحب ایران کے تھے، فارسی میں تھا ویڈیو، جب ویڈیو جو ہے لوگوں کے بیچ میں آیا تو ایران کی پولیس ایکٹیو ہوئی، انہوں نے ڈھونڈا، معلوم ہے ایک پاگل آدمی ہے، مینٹل ہے، ڈسٹرب ہے مینٹلی، تو اس کی جو حقیقی اس کا فوٹو تھا وہ لا کے دیا کہ دیکھو یہ حقیقت، یہ اس آدمی کی حقیقت۔ اب یہ ایسے کہہ دے گا کہ ہم تمہارے امام ہیں، کون مانے گا؟ مانے گا کوئی؟ فرعون نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں، اس کے پاس حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، دولت تھی اس کے پاس سزا دینے کا اختیار تھا، لہذا لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوئے، اور پھر اپنے پاور کے بیس پہ اس نے کہا کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ اب وہ دنیا میں، ہم پہلے بھی عرض کیا کہ گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ اس کی تحلیل، چونکہ بھی بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں ہم لوگوں کی گفتگو کے، اور یہ گفتگو واقعی بہت لمبی ہے، تکبر سے متعلق گفتگو بہت لمبی ہے، بہت ساری باتیں، اور ہم نے سوچا یہی ہے کہ پھر آخر میں جو اس کا ایک آخری پہلو ہے علاج، تو جب زیادہ ٹائم نہیں بچے گا تو آخری دن پھر وہ ہم لوگ باقی چیزوں کو چھوڑ کے علاج پہ گفتگو کریں گے، ورنہ فائدہ نہیں گفتگو کا۔ تو اب وہ بہت تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کس اس سے بہکتا ہے، اور وہ ساری چیزیں آج بھی سبب بنتی ہیں بہکنے کے لیے۔ کبھی جو ہے وہ کسی کے مادی طاقت سے، مادی ہوتی ہیں، مثلا پیسے سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی عہدے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس سے متاثر ہو گئے کہ اس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا بڑا حاکم، یہ اللہ نہیں تو کون اللہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنا مین پاور ہے، فوج ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، جیسے کہ اس نے مثال بھی دی کہ دیکھو ان کے لیے سزائے موت تھی، ہم نے بخش دیا، اور یہ ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، تو زندگی و موت تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی، نعوذ باللہ اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا۔ تو ان حالات کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ، عموماً جو لوگ اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں یا بہکتے ہیں، در واقع ان کے ایمان میں پرابلم ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج بھی جو حالات ہیں، ہم پھر عرض کر رہے ہیں، حالات یقیناً ہندوستان کے اچھے نہیں ہیں، سخت ہیں، لیکن ہم لوگوں نے، ہم سے مطلب ہماری قوم نے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سے مطلب ہماری قوم نے جن حالات کو دیکھا ہے وہ اس سے سخت حالات تھے، ان حالات میں ہماری قوم نے دین کو بچایا ہے، قربانی دی ہے، اور اس کی بنسبت ابھی تو کوئی بہت زیادہ سخت حالات نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب، کیا بتائے، بعض وضاحت بھی شرمندگی ہوتی ہے، ایک صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہاں ہندو راشٹر بن سکتا ہے اور مشکل نہیں، اور مثال بھی ایران سے دے دی، تو ابھی لوگوں کے چہرے کھلتے جا رہے ہیں، پردے ہٹتے جا رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا پردہ ہٹتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، اچھا یہ بھی گیا، اس سے تو امید نہیں تھی، یہ بھی بیچارہ ہی ہے نا وہ، تو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا چہرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جو پرابلم ہے وہ بے بصیرت لوگوں کی پرابلم ہے، یہ واقعی پرابلم ہے، ہر قدم پہ دکھے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کے چہرے کھلتے جا رہے ہیں، آیا پوری قوم نے ان سے کنارہ کشی کی ہے؟ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ قوم کے بھی عجیب حالات ہیں، قوم کے بھی عجیب حالات ہیں، لہٰذا وہ لوگ کن چیزوں سے متاثر ہیں؟ ان کے فالوور اتنے ہیں، ان کے پاس پاور یہ ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے، یا خود جو آدمی متاثر ہیں ان کے پاس عقل و شعور و بصیرت کی کمی ہے۔ تو اسی طریقے کے لوگ تھے کہ جو فرعون کو، نمرود کو اپنا نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے سارے لوگ،
لیکن عزیزان محترم، حق و باطل کا فرق یہی ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ باطل اتنے بڑے اقتدار کے ساتھ بھی، اتنے بڑے خزانے اور عہدے اور دولت، مین پاور، فوج، ان سب کے بعد بھی کمزور ہوتا ہے۔ حق تنہا ہو کے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک موسیٰ نے پوری فرعون کی خدائی کی ایسی کی تیسی کر دی، تاریخ میں ہے کہ نہیں، ایک دم کلیئر ہے کہ نہیں۔ ابھی نزدیک ہے جمعہ، کتنے بڑے پیمانے سے اسرائیل کو لانچ کیا گیا، جو اس وقت کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے سپورٹ کیا، اسرائیل کو سپر پاور ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کسی طریقے سے اس جنازے کو یہ لوگ کندھے پہ اٹھائے چل رہے ہیں، جنازہ ہی ہے فی الحال تو، اسرائیل کچھ بچا نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ایران کے انقلاب آنے کے بعد ابھی خود جسے کہا جائے بظاہر ظاہری اعتبار سے ہے، اصل تو مضبوطی ایمان کی ہوتی ہے کہ جو انقلاب سے پہلے سے تھی، بظاہر ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو حملہ کیا ہے، اٹیک کیا، وہ امریکہ اور اسرائیل پہ، غلط، چولہے ہلا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی محاورہ چلتا ہے، چولہے ہلا دی، یعنی نہیں چلتا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں چلتا۔ جیسے یہ بیڈ ہوتے ہیں نا پہلے، جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں فاؤنڈیشن، چول کے معنی نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے، فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد ہلا دی، یہ الفاظ بدل گئے لیکن مفہوم وہی ہے، بنیاد ہلا دی۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ دنیاوی اعتبار سے، جس کو دنیا میں طاقت کہتے ہیں، اس اعتبار سے کیا تھا؟ ایک زکزکی، ایک شیخ نمر، ایک حسن نصر اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عیسیٰ قاسم، پوری دنیا کے مقابلے میں ایک رہبر معظم، پوری دنیا کے مقابلے میں۔ مسائل کا ہم احساس نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے حق و باطل کا۔ لہٰذا بہرحال باطل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کمزور ہے۔ اللہ کے بات کو سمیٹیں، اپنے اس پہ آئیں۔ اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا، یہ وہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے میں کہ جہاں پہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز حق نہیں ہوتی وہ چلتی نہیں ہے، جھوٹی چیزوں کو دوام نہیں ہوتا ہے۔ جتنے سال بھی فرعون یا نمرود کے حکومت کی عمر تھی، وہ کچھ لوگوں کو بہت لمبی لگ رہی تھی، یا آج کے زمانے میں غدافی اور کیا نام ہے صدام، ان جوسوں کی جتنی حکومت تھی، بہت سے لوگوں کو بہت لمبی لگی ہوگی، لیکن کتنا وقت، دوام نہیں تھا، ذلیل ہوئے۔ اللہ کے ہاں ہر گناہ کا حساب ہے، لیکن روایات میں ہے کہ سب سے جلدی اللہ جس چیز کی سزا دیتا ہے وہ ظلم ہے، سب سے جلدی جس چیز کی سزا اللہ دیتا ہے وہ ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ دنیا میں عبرت بناتا ہے، عبرتناک بناتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ غدافی کا یہ حال ہوگا؟ غدافی کے لڑکے کا کیا حال تھا؟ دنیا کے رئیس ترین لوگوں میں شمار تھا اس کا، آج کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ عبرت ہے یہ لوگ۔ لہذا اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوا کے فرعون اور نمرود کی حکومت لوگوں کو لگی ہوگی، لیکن نہیں چلی، حقیقت سامنے آ گئی، نیست و نابود، برباد ہو گئے، اور آج ان کا وجود سوائے عبرت کے کچھ نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک پہلو، اس پہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اللہ کے مقابلے میں تکبر کا، یہ والا پہلو، اگرچہ اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے اور بہت ساری باتیں۔ دوسرا پہلو کہ جو اللہ کے مقابلے میں ہے، اس کی مثال جو قرآن سے ہے وہ ابلیس کی ہے، جسے ہم لوگ شیطان کہتے ہیں۔ شیطان سے جب کہا گیا سجدے کے لیے، تو قرآن نے جو اس کے جواب محفوظ کیے ہیں وہ ہم آپ کو خدمت میں پیش کریں۔ دو طرح سے ہیں۔ ایک جواب، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ہرگز ہم اس بشر کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، اس بشر کے سامنے کہ جس کو
ایک ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے. اب وہ جو اس کے آگے لفظ ہے حمائم مسنون، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کالی مٹی، بعض نے کیا ہے بدبودار. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا اس کی توہین کی مٹی کی، کتنی مٹی میں بھی پست مٹی سے بنایا گیا ہے. اس کے آگے ہم سجدہ کریں؟ ہم سجدہ نہیں کریں گے اس کے آگے. ابلیس نے انکار کر دیا. دوسرا جو اس کا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مشہور ہے، یہ سنا بھی ہوگا اپنے بارے. ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس سے بہتر ہیں. کیوں؟ خلقتنی من نار، ہم کو آگ سے پیدا کیا گیا، و خلقتہ من طین، اور اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا. لہذا ہم جناب آدم سے بہتر ہیں. جب ہم بہتر ہیں تو کیوں سجدہ کریں ان کے آگے؟ اب یہاں پہ جو شیطان کا جواب تھا، اس پہ مختلف اینگل سے گفتگو ہم لوگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا اینگل یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے. یاد رہے کیا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے کا تعلق جناب آدم سے تھا ہی نہیں، جناب آدم کے سامنے تھا، حکم اللہ کا تھا. تم نے کس کی مخالفت کی؟ اللہ کی مخالفت کی. اصل یہ بات ہی موضوع سے باہر ہے. جناب آدم کس چیز سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے، کالی مٹی سے بنائے گئے، پیلی مٹی سے بنائے گئے. اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. بحث کس سے ہے؟ بحث اس سے کہ حکم کس کا ہے؟ حکم اللہ کا ہے. تمہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے. مخالفت کی تو کس کی مخالفت کی؟ جناب آدم کی مخالفت کی؟ نہیں، جناب آدم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اللہ کے حکم کی مخالفت کی. جب کوئی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں پھر اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کیسے بہانے؟ ہم آگ سے بنے ہیں، وہ مٹی سے بنے ہیں. کیا واقعی اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے؟ اگر ان چیزوں کی اہمیت ہوتی اللہ کے نزدیک تو اللہ یہ حکم نہیں دیتا. اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس ابلیس کی بات میں ذرا سا بھی حقیقت ہوتی تو اللہ کیوں حکم دے دیتا غلط چیز کا؟ بنیاد کہاں سے؟ یعنی اس کو اللہ پہ، اللہ کے نظام پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے سسٹم پہ، کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو یہی صحیح ہے، ختم. اب اس کے آگے تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اطاعت پروردگار کو چاک کر دیا، اطاعت کے سسٹم کو توڑ دیا. دوسرا کام کیا کیا کہ ان چیزوں کو بڑے اور چھوٹے ہونے کا باعث سمجھا کہ جو بڑے اور چھوٹے ہونے کا باعث ہے ہی نہیں. بڑے اور چھوٹے ہونے کا جو باعث ہے ہی نہیں، وجہ ہی نہیں ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کی. آج ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں. آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہی ہے. اگر ایک عام آدمی کی جو ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے بہت ہم کو مضبوط بڑا نہیں لگتا ہے، وہ آ کے صحیح بات کرے، اور ایک وہ آدمی کی جو بڑا عہدہ ہے، دولت ہے، فلاں ہے، وہ آ کے ایک بات کرے، دونوں میں سے کس کی بات کو معاشرہ زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ کس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ یہ جو لوگوں کے درمیان فرق، ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، کبھی شہر اور علاقے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، یہ تھوڑا سا بڑا مانا جاتا ہے لہٰذا ہم بڑے ہیں، فلاں تھوڑا پست علاقے میں رہتا ہے اس لیے وہ چھوٹا ہے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ شہر کے حساب سے ہوتا ہے، فلاں شہر میں رہتے ہیں بڑا شہر ہے، فلاں شہر میں فلاں رہتا ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو پست سمجھتے ہیں. تم سے مکان کے حساب سے، دولت کے حساب سے، عہدے کے حساب سے. اس طرح کی کوئی بھی فکر ہو کہ جو در واقع بڑا اور چھوٹا ہونے کی کا صحیح معنوں میں ریزن اور وجہ نہیں ہے، اگر اس کی بنیاد پہ کوئی بڑا اور چھوٹے کا فرق محسوس کرتا ہے تو یہ شیطان کی فکر ہے، یہ ابلیس کی فکر ہے. اسلام نے اس کو توڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے بہترین اس کی مثال ہے جناب بلال کی اذان. بہترین مثال ہے جناب بلال کی اذان. عربوں کا مزاج کیا تھا کہ وہ حکم دے تو حبشی غلام بھاگا ہے. رسول نے کیا انتظام رکھا کہ بلال کہیں حی علی خیر العمل، حی علی صلاۃ، تو عرب بھاگ کے آئے. ابھی عربوں کے سامنے عجم، اور عجم میں سے بھی حبشی غلام،
ابھی تو غلام نہیں ہے نا وہ، لیکن بہرحال حبشی کی تصوری غلام کی حیثیت سے ہوتا. لیکن رسول یہی بتانا چاہتے تھے کہ یہ بلال کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، حکم اللہ کا، حکم پروردگار. تم اللہ کے حکم پہ دوڑ رہے ہو. لہٰذا جو لوگوں کے درمیان میں یہ فاصلہ تھا کہ یہ حبشی ہے، یہ فلاں ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، ان کا قبیلہ پست ہے، ان کا قبیلہ بڑا ہے، وہ غلام ہے، وہ آقا ہے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، رسول نے آ کے سب توڑ دیا، سب توڑ دیا. قرآن نے کلیئر کہا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب کرامت، صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو. اور جب انسان کا تقوی بڑا ہوتا ہے تو پھر انسان خود کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے. بڑے تقوی والا کبھی یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا تقوی تم سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے اس نظام پہ یقین ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا یقین ہے اور اس کی عبادت کا یقین ہے. یہ دو جب ہم اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو مقابلہ تقابل کیسے ہوگا؟ ابھی ہمارے معاشرے میں کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کی اچھائیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گناہوں کو یقین سے دیکھتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو یقین سے دیکھتے ہیں. جبکہ تقابل کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ہم کو معلوم ہم نے کیا غلطی کی ہے، گناہ کا یقین ہے، لیکن سامنے والوں نے کیا غلطی کی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم دوسرے گناہوں کے بارے میں. تو ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ اپنے گناہ زیادہ دکھ رہے ہیں، سامنے والوں کو کم دکھ رہے ہیں. ہم نے جو عبادت کی ہے نہیں معلوم اس میں اخلاص ہے نہیں ہے، کوالٹی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن آپ نے عبادت کی تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے لیے کی. اپنے گناہوں کا اور دوسروں کی عبادتوں کا یقین ہے. دوسروں نے کیا بھی گناہ بالفرض ہم کو دکھ بھی گیا ہے تو مومن کے فعل کی 70 توجیہ ایک، دوسری چیز ہے کہ اس نے استغفار کر لیا تو معاف. ابھی ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس نے استغفار کیا کہ نہیں کیا، لہٰذا ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اس کا گناہ باقی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ اپنے آپ کو کلیئر کرا چکا ہو. لہٰذا ان حالات کی بنیاد پہ جب اپنے آپ کا مقابلہ دوسروں سے کریں گے تو کبھی بھی ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی سے بڑے ہیں. یہ تقوی کا تقاضا ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے. لہٰذا پھر وہ کبھی دعویٰ کرتے ہی نہیں کہ ہم بڑے ہیں. وہ ہمیشہ انکساری سے کام لیتا ہے. انکساری اپنے آپ کو توڑنا، اپنے آپ کو کم دکھانا، اپنے آپ کو کم کرنا. لہٰذا یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں یہ ذریعہ بنتی ہیں، یہ وسیلہ بنتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے. ابلیس نے یہی کام کیا نا، ہم آگ سے بنے لہٰذا بڑے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں لہٰذا چھوٹے ہیں. اور مٹی کو بھی یوں ہی نہیں اس نے چھوڑا، کالی مٹی یا بدبودار مٹی، مٹی کی بھی توہین کی کہ مٹی میں بھی ایک پست مٹی سے بنے ہیں، مثلا کہ اس مٹی سے بنے ہیں لہٰذا وہ ہم سے چھوٹے ہیں. لہٰذا دنیا میں کبھی بھی اس طرح کی جو بات ہو اور اس کی بنیاد پہ انسان اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائے تو یہ در واقع اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے. ابلیس نے جناب آدم کے، بظاہر آیتوں سے یہ لگ رہا ہے نا کہ آدم کے مقابلے میں تکبر کیا، در واقع یہ آدم کے مقابلے میں تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے، اس لیے کہ حکم پروردگار کو توڑا ہے اس نے. افراد کی بنیاد پہ حکم کو چھوڑنا یہ کہیں سے لاجک و منطق نہیں ہے. لہذا جب حکم کو انسان چھوڑتا ہے تو حکم کو توڑنا یہ 2-3 طرح سے ہوتا ہے، اور یہ واقعی تکبر میں آتا ہے. مثال دیں، تھوڑا بات واضح ہو. مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے کسی بچے سے کہا کہ پانی لیا، بیٹھا نہیں جا رہا، ہاں لے آئیں گے ٹھیک ہے. اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں لے آؤ پانی، جب مرضی ہو کہ لے آئیں گے نا، ابھی آپ نے کہہ دیا. اب کیا کہیے گا اس بچے کو؟ یہ بزرگ بیچارے مانگ رہے ہیں پانی لانا، کہ لے آئیں گے جلدی کیا ہے، کون سی مصیبت آئی جا رہی.
نالائقی، بدتمیزی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بزرگ کو اپنا وہ بزرگ نہیں مانتا ہے کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے. اور یہ واقعی ہم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر ہماری ایک بات کو کوئی نہ مانے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں، جبکہ وہی کام صبح سے شام تک ہم 10 مرتبہ اللہ کے مقابلے میں کر چکے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، آ جائیں گے، جلدی کیا. اللہ کہہ رہا ہے نامحرم پہ نگاہ مت ڈالو، ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، چلے گا ایک آدھ. اچھا خود ہی ہم لوگ طے بھی کر، چلے گا اتنا تو چلے گا، یہ خود ہی طے کر لیتے ہیں. قانون توڑنے کا راستہ بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں، چلے گا ایک آدھ دو بار تو چلتا ہے. ارے کس نے کہہ دیا آپ سے چلتا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے غیبت مت کرو. اس کی تو غیبت کی تو ایسی ایسی دلیلیں آتی ہیں سامنے، اس کو جائز کرنے کی مت پوچھیے. کوئی غلط بات تھوڑی کہیں، پائی جاتی ہے ان میں، جو پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے، نہ پائی جاتی ہوتی تو تہمت ہوتی، الزام ہوتا. تو اللہ کہہ منع کر رہا ہے. اب اللہ تو ہر جگہ سب کو دیکھ رہا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو اللہ کے دائرے سے، اس کے نعوذ باللہ دین سے باہر آ گئے. اللہ کے سامنے بیٹھ کے اس کے قانون کو توڑ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب اس کو بھی اگر تکبر نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ اس کو بھی تکبر نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے تکبر؟ دوسروں کے لیے آسانی ہے کہ انہوں نے مثلا ایک روم کو بند کر دیا تو ان کا اللہ بند ہو گیا، وہ جو دل چاہے وہ کرے. ہمارا اللہ تو روم میں بند ہونے والا تو نہیں ہے نا. ہم جتنی بھی اچھائیاں برائیاں جو کرتے ہیں سب اللہ کے سامنے، دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. غیبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تجسس کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، طنز کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، الزام لگاتے ہیں اللہ منع کرتا رہتا ہوں اس کام کو کرتے رہتے ہیں. وہ بھی تکبر ہے اللہ کے مقابلے میں، نعوذ باللہ. قانون پروردگار کو توڑ رہے ہیں. امام خوئینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ دنیا جو عالم ہے یہ پورا، یہ اللہ کے محضر میں، اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے گناہ مت کرو. اللہ کے سامنے گناہ مت کرو. اس لیے کہ روز محشر کا حاکم وہی ہے، وہ آج دیکھ رہا ہے، فیصلہ وہی کرے گا. تو جتنا بھی قانون پروردگار ہو، چاہے وہ اطاعت و عبادت کو ترک کرنا ہو، چاہے وہ گناہوں کو انجام دینا ہو، یہ در واقع ایسے ہی ہے کہ کوئی ہم سے ایک کام کہہ رہا، ہم سے بزرگ ہے، ہم چھوٹے سے ہیں، اس کے سامنے بچے ہیں. حق یہ ہے کہ ہم فوراً دوڑ کے کرتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، بیٹھو بھی کر لیتے ہیں. یا مثلا جیسے غیبت کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی کہ بھی نہیں، ٹھیک ہے منع کر رہے ہو لیکن ہم تو کریں گے غیبت، منع کرتے رہو. یہی تو مفہوم ہوا نا اس کا. اللہ کہہ رہا ہے غیبت مت کرو. غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، مت کرو غیبت. اور ہم وہیں کا مطلب ظاہر ہے کہ اللہ ہے، ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اوکے ہاں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، کہتے رہو، ہم کریں گے غیبت. اچھی چیز ہے یہ، اللہ کے مقابلے میں غیبت ہے، اللہ کے مقابلے میں تکبر ہوا. دوسری چیز یہ کہ اس سے زیادہ بدترین حالات تب پیدا ہوتے ہیں جسے کہا جائے اللہ کے مقابلے میں تکبر، کہ جب ہم قانون پروردگار کو بدل دیتے ہیں. قانون پروردگار کو بدل دیتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ معلوم ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے یہ چھپانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں، بلا وجہ توجیہ کرتے ہیں اس کی. اور ہو سکتا ہے کہ سامنے والا مان بھی لے، نہیں بھی مانتا اگر وہ تو اس گناہ کی کتنی عمر تھی، مان لے گا تو کب تک وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ آپ صحیح ہیں، کیا فرق پڑنے والا اس کا ہماری زندگی پہ. لیکن جس کو حساب لینا ہے وہ ہماری لفاظیوں سے بیوقوف نعوذ باللہ بننے والا نہیں ہے. وہاں تو یہ چال فریب کام نہیں آئے گی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون، شریعت اگر کسی چیز کو کہہ رہی ہے اور اس کے مطابق ہے، وہی سمجھائے ٹھیک ہے. لیکن اگر توجیہ کر کے بلا وجہ اس میں ادھر کا ادھر کر رہے ہیں، انہیں ایسے تھا اس لیے ایسے تھا، بلا وجہ ہوتا ہے بعض اوقات.
بعض اوقات اس سے بدتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنا لیتا ہے. قانون بنانا چھوٹا کام نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تشریع. شریعت اسی سے، تشریع قانون سازی، قانون بنانا. یہ توحید کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. توحید کے مراحل، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے مخصوص ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کو کر سکتا یا کسی کے، ان میں سے ایک ہے قانون سازی، قانون بنانا. تشریع کہتے ہیں قانون سازی، قانون بنانا. اور اسی تشریع سے شریعت ہے، جو چیز بنائی گئی. تو کسی کو تو قانون بنانے کا رائٹ ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی بنا لے قانون. ہندوستان ملک ہے تو یہ تو نہیں کہ سڑک پہ ہم لوگ باہر نکلے کبھی ہم لوگ قانون بناتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لیفٹ چلنا چاہیے رائٹ چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ سینٹرلائز ہوتا ہے نا، قانون سازی سینٹرلائز ہوتی ہے، ایک جگہ بنتا ہے پھر وہی ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اب اگر یہ طے ہو جائے کہ ہر مسلمان یا ہر مسلمانوں کا علاقہ، محلہ، شہر یا گروہ اپنے حساب سے قانون بنا لے تو آپ سوچئے کیا حال ہوگا مسلمانوں کا. لیکن عملاً ہو رہا ہے، عملاً ہو رہا ہے. اپنے اعتبار سے ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، اور یہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں قانون بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے دین ایسا کہتا ہے، لیکن ہمارے جو حالات ہیں اور نہیں سمجھتے آپ علاقہ فلاں فلاں یہ وہ، اس کے حساب سے یہ قانون ہونا چاہیے، لہٰذا ہم یہ قانون بناتے ہیں. جائز نہیں ہے، شرک ہے در واقع. یہ اللہ کے مقابلے میں قانون سازی، قانون بنانا شرک ہے. ہاں اس دائرے کے اندر ہم 19-20 کر لے وہ مشکل نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت ہے. نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہذا اللہ کے مقابلے میں قانون نہیں بنا سکتے. اگر کبھی یہ کوئی کر رہا ہے تو یہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے میں. یعنی ہر وہ کام کہ جب انسان اس میں اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ تکبر ہے. کون سا تکبر ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا. تکبر تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، یا یوں کہیں ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے کہ جو لوگوں کے مقابلے میں ہو. لوگوں کے بیچ میں جو درجات اور یہ طبقات قائم کیے گئے ہیں کہ فلاں بلند ہے فلاں پست ہے، ان طبقات کی بنیاد پہ جن کو پست سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں تکبر اچھی چیز نہیں. اللہ کے مقابلے میں تکبر، خالق ہے ہمارا، مالک ہے، اس کے مقابلے میں تکبر. لیکن ابھی ہے نہیں کہ بعض چیزیں جو بعض اوقات معاشرے میں دکھتی ہیں ہوتی. تو آئیے اس پہلے مرحلے کو ختم کریں. اس بات پہ ایک تھوڑی سی مثال سے اس بات کو، بعض اوقات جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی کھانے کی اشتہا جو خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کا. ہوتا ہے ایسا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کی ایسی بیماری ہو کہ کھانے کی اشتہا ختم ہو جائے تو جب کھانا ہی پیٹ میں نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کمزوری ہوگی، دوسری بیماریاں اور اٹیک کریں گی، اور پھر انسان دن بدن زیادہ مریض اور کمزور ہوتا جائے گا اور پرابلم بڑھتی جائے گی. لہذا فوری علاج یہ ہوتا ہے کہ حد اقل یہ کھانے کی اشتہا کی جو شکل ہے وہ پیدا ہو. صحیح ہے؟ ہماری اپنی زندگی میں ہم یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر عبادت کی اشتہا ہے کہ نہیں ہے، خواہش. اللہ کے اطاعت کی اشتہا یا خواہش ہے کہ نہیں ہے. کس چیز کی اشتہا ہے؟ عبادت کی اشتہا ہے یا معصیت و گناہ کی اشتہا؟ کس چیز کی اشتہا؟ یہ اللہ کی اطاعت عبادت یہ ہماری معنوی غذا ہے. جس طریقے سے جسم کے باقی رہنے کے لیے جسمانی غذا روٹی اور چاول اور بریانی اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں چاہیے، ویسے ہی انسان کے نفس اور معنویت کو باقی رہنے کے لیے نفسانی غذا کی ضرورت ہے. جسمانی غذا کی اشتہا نہیں ہوتی ہے تو انسان جسمانی غذا کو نہیں کھاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں.
اگر نفس کی بیماری ہوگی تو انسان کے نفس میں اطاعت پروردگار کی اشتہا اور خواہش ختم ہو جائے گی، نفس کمزور ہوگا، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لہذا جیسے وہاں فوری طور پہ علاج کی ضرورت تھی، ویسے یہاں فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے، اور اگر علاج نہیں کریں گے تو پھر بیماری کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ لہذا علماء اخلاق نے اور بزرگان نے جو بیماریاں نقل کی ہیں، ظاہر نظریہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں وہ بدترین ہے کہ پھر اس کے بعد کا اگر مانوی اشتہا ختم ہو جائے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے بیماری کا وہ شک ہوتا ہے۔ شک کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ریب ہوتا ہے، سوء ظن کا، اور آہستہ آہستہ انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ خود اپنا ایک ٹیسٹ ہے، چونکہ وہ سسٹم میں ہے اور اہمیت زیادہ ہے، جو بھی ہو، حالانکہ یہ بھی سسٹم میں ہونا چاہیے۔ انسان 3 ٹائم حد اقل دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اور اگر 3 ٹائم وقت پہ اس کو بھوک نہ لگے تو سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے بھائی، صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ انسان کو 3 یا 5 ٹائم مصلی پہ آنا چاہیے، اگر نہ آ پائے تو یہ فکر ہونی چاہیے کیا وجہ ہے آج مصلی پہ نہیں آیا۔ مصلی پہ اشتہا کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر مصلی پہ آ گیا اور اطاعت کی خواہش نہیں پیدا ہو رہی ہے، لذت نہیں مل رہی ہے، تو یہ فکر ہونا چاہیے کیا وجہ ہے۔ کھانا کھانے آئے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے، مزہ نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ جسم بیمار ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے دسترخوان اور سفرے پہ پہنچ جائیں اور اطاعت کی خواہش نہ پیدا ہو یا عبادات کا مزہ نہ ملے، اس کا مطلب کہ ہماری روحانی بیماری ہے، ہمارے اندر مانوی بیماری ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بدترین سے بدترین حالات میں ہم کو لے کے جائے گی، اور جب وہ بدترین حالات میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات، بیماری جتنی زیادہ جتنی بڑی ہوتی ہے پھر علاج میں اور واپس پلٹنے میں اتنی ہی مشکل ہوتی ہے، اتنا ہی سخت ہے۔ لہذا اس کے علاج کی سخت ترین ضرورت ہے۔ یہ 3 جو قسمیں ہیں اس کی تکبر کی، پہلی قسم پہ ہماری بات ہوئی ہے اور مختصر کر کے اس کو ختم کیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ آج ہم تینوں قسموں پہ بات کر لیں گے، لیکن بہرحال آئیے دوسری قسم لے لیتے ہیں، تیسری بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، دوسری پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر کی، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا، عبادت میں مزہ وغیرہ وغیرہ ساری چیز۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ پیغمبر، انبیاء، ائمہ، اولیاء کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ لہٰذا فرعونی جو لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ، البتہ نہ یہ صرف جناب موسیٰ کے لیے، جناب ہارون کے لیے بھی کہتے تھے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا یہ 2 انسان کہ جو ہمارے جیسے ہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں آئے؟ کیا فرق ہے ہمارے ان کے بیچ میں؟ اور یہ مشکل ایک جگہ کی نہیں ہے نا، مجلس میں شاید سنا ہو آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود رسول کے متعلق بھی جو گفتگو کی گئی وہی کی گئی۔ رسول تو ہمارے جیسے بشر ہے، کیوں ان کی بات مانیں؟ اور یہ تو پھر بھی ہے، ایک پہلو ہے، ورنہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یتیم ہے، یتیم عبداللہ، کیوں ان کی، یعنی وہ سمجھتے تھے چونکہ اس زمانے میں یتیم کو پس سمجھا جاتا تھا، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ دونوں صحیح و سالم رہے اپنا ایک جہاں تک، یہ تو بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، تو بظاہر ان کے حساب سے نعوذ باللہ پس تھے۔ ابھی ہم ان کی بات کو کیسے مانیں، کیسے ان پہ ایمان؟ یہی چیز قرآن نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے لیے، جو فرعونی لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ان 2 آدمیوں پہ، ان 2 بشر پہ، 2 انسانوں پہ ایمان لائے کہ جو ہمارے جیسے ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ جو نبی و امام ہوگا وہ ہم سے ہٹ کے ہونا چاہیے، کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے کہ جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں، جس کو ہم مان سکیں۔
ظاہر سی بات الگ ہوتے تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہوتے نا. ایک جنات انسانوں کے لیے نمونہ عمل تو نہیں ہو سکتا, انسانوں کے لیے انسان ہی تو نمونہ عمل ہوگا. کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ وہ مادی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. ہمارے بھی 2 آنکھیں ہیں, موسیٰ کے بھی 2 آنکھیں ہیں, ہمارے بھی ایک زبان ہے, جناب موسیٰ کی بھی ایک زبان ہے, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, جناب موسیٰ کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 پیر ہیں, جناب موسیٰ کے بھی 2 پیر ہیں. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ ایک جیسا ہے, ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ان کی نگاہ ہارڈ ویئر پہ تھی, سافٹ ویئر پہ نہیں تھی. کسی لیب میں 4 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہوں, ضروری نہیں کہ چاروں ایک جیسے ہوں. جو انسان نہیں جانتا ہے وہ باڈی دیکھ کے کہے گا ہاں ایک جیسے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی باڈی بہت خوبصورت کہے گی تو بہت اچھا ہے, لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ دیکھے گا کہ اس میں پروسیسر کتنا ہے, اس میں ریم کتنا ہے, ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر یہ طے کرے گا کہ کون اس میں زیادہ پاورفل ہے. سافٹ ویئر کون سا ہے, سب کچھ ہے, ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہی نہیں, کس کام کا؟ تو یہ ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ. آج بھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ مثلاً علماء کو, مراجع کو, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, لہٰذا ہم کیسے ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کہ ہمارے جیسے ہیں, بعض اوقات تو اور پست الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور پست, کہ اگر ہم ان کی ہیلپ نہیں کرتے تو ان کا کام نہیں چلتا, آج ہم ان کی اطاعت کریں. یہ انسان کی فکر کی, سوچ کی پستی ہے. درواقع اطاعت, پھر وہی پہلی والی بات, اطاعت درواقع جناب موسیٰ, جناب ہارون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت جو ہم کہہ رہے ہیں درواقع اصل ان کی اطاعت ہے ہی نہیں. اطاعت پروردگار ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی دونوں اطاعت طول میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے, جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ڈیفرنس نہیں ہے. یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر سے پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہم دونوں کا ایک جیسا, ہاتھ پیر ایک جیسے, بدن ایک جیسا, باڈی سب کچھ ایک جیسی, تو ہم کیوں ان کی اطاعت کریں؟ یہ تکبر کا جذبہ ہے. جب یہ تکبر کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر آگے جب بڑھتا ہے تو طبقاتی نظام کی بنیاد پہ یہی جذبہ نہ یہ کہ برابر نہیں سمجھتا ہے, اپنے سے پس سمجھنے لگتا ہے. اپنے سے پس, کیونکہ مال دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار, ظاہر سی بات ہے کہ رسول نے, مولا کائنات نے دنیاوی چیزوں کو نہیں جمع کیا. جن لوگوں نے جمع کیا وہ معاشرے میں مالی اعتبار سے, مادیات کے اعتبار سے بہت بڑے ہو گئے. مولا کائنات نہیں جمع کیا, ان کی افاقہ ہوتا تھا. اب کوئی آ کے کہے کہ ہم تو اتنے عہدے والے ہیں, مالدار ہیں, فلاں ہیں, اور علی کے پاس تو نہ عہدہ ہے, نہ حکومت ہے, نہ دولت ہے, تو کیوں ہم علی کی اطاعت کریں؟ یہ اسی تکبر کی بنیاد پہ, جو کل برابر تھا آج طبقاتی نظام کی بنیاد پہ فاصلہ ہو گیا. لہذا اس طرح کی چیز, یہاں پہ جو اطاعت ہے وہ ذات پروردگار کی ہے. یہاں پہ جو اطاعت ہے وہ اس معنویت کی ہے کہ جو ان کے ہے, اس معنویت کی وجہ سے ہے. اصل میں درواقع معنویت کی بھی اطاعت نہیں ہے, اس معنویت کی وجہ سے ہے, وہ اس علم کی وجہ سے ہے, اس معرفت کی وجہ سے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے, جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اس لیے ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اور درواقع یہ وسیلہ ہیں, ذریعہ ہیں کہ جو ہم کو ذات پروردگار تک, اس کی اطاعت تک پہنچائیں گے. خوب, یہاں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں, اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.